السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناول روشنی تیرے نام کی، از قلم عائشہ ادیبہ، 12ویں اور آخری ایپیسوڈ۔ میں سوری نہیں کہوں گا کیونکہ مسز، تمہارا اصل قریبی تو میں ہی ہوں۔ اب تم نہ مانو تو نکاح نامہ دکھا دوں گا سب کو۔ ابتسام نے اس کو سارتا پیر مسکراتی نگاہوں سے دیکھ کر جملہ مکمل کیا، آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر اس کے رکیب کو سرکایا جو دیدار میں رکاوٹ کا باعث بنا تھا۔ میر ابتسام کی اتنی دیدہ دلیری پر رخایہ آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھے گئی۔ یہاں کوئی نہ محرم نہیں ہے اور میں تمہیں دیکھنے کا حق رکھتا ہوں۔ اچھا، تو اپنا حق جتانے آئے ہیں؟ سنبھل کر طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ چہرے کے زاویے کسی حد تک بگڑے تھے۔ نہیں تو میں تمہارے حقوق دینے آیا ہوں، ابتسام نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اور اگر اب میں نہ لینا چاہوں تو؟ میں تمہارے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے تمہاری محبت کا ایک بار پھر سے سودا نہیں کروں گا۔ اس بار امتحان تمہاری جانب سے ہوگا اور میر ابتسام اس امتحان میں کامیابی کے لیے اپنی جان لگا دے گا، مگر اس بار مسز ابتسام سلطان کے جذبات کو روندہ ہرگز نہیں جائے گا۔ ابتسام کے الفاظ میں سچائی کی گہری بو تھی۔ رخایہ نے منہ موڑ لیا۔ وہ اس بے فیض کے سامنے آنسو نہیں بہانا چاہتی تھی۔ ہم سے نظریں چنانے لگے ہو، یعنی ملاقات یار کو بھی عام کرنے لگے ہو۔ ابتسام نے اس کی کلائی تھامتے رخ اپنی طرف موڑا۔ اب یہ آنکھیں مزید نہیں روئیں گی۔ ان میں میر ابتسام سلطان کی محبت ہی اچھی لگتی ہے، لگتی تھی۔ اب یہ آنکھیں آپ کو پہچانتی تک نہیں، اس لیے پلیز جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس لوٹ جائیں، رخایہ نے بے روحی میں کہا اور کلائی چھڑوا لی۔ میرے ساتھ گھر چلو، رخایہ نے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے سوالیہ تاثرات چہرے پر سجا کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ میں آپ کو ایک سیکنڈ بھی برداشت نہ کروں اور آپ مجھے اپنے ساتھ گھر لے جانے کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک سیکنڈ کا ساتھ مانگ بھی کون رہا ہے؟ خیر، ابھی کے لیے پلیز میرے ساتھ چلو، مجھے گھر والوں سے اپنی گھر والی کے ساتھ ملنا ہے۔ میں آپ کی گھر والی نہیں ہوں، رخایہ نے غصے سے کہا۔ نہیں مسز، تم ایسا نہیں کہہ سکتی، کیونکہ باقی میرے بابا کی فیملی ہو گئی اور آپ سے نکاح کے بعد میری فیملی آپ ہیں، تو اس حساب سے آپ میری گھر والی ہوئی نا، اور گھر والی کے بغیر میں گھر جا کر کیا کروں گا؟ بات کی گہرائی میں جانے کی بجائے رخایہ نے ایک بار پھر سے انکار کیا۔ ویسے تو تم اتنی سیریس ہو نہیں مسز، سب رپورٹنگ ہے مجھے، اس لیے ایزی ہو جاؤ۔ میں تمہارا امیر ہوں، مجھ پر اپنا ہر رنگ عیاں کر سکتی ہو، یہ اجازت تمہیں شریعت دیتی ہے۔ اوہ دیکھو تو شریعت کی باتیں کون کر رہے ہیں جو نکاح کو ماننے سے انکاری تھے۔ اللہ، اب یہ دن بھی دیکھنا تھا اس زندگی، رخایہ لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ لہرا لہرا کر کہا۔ میری ابتسام کا مطمئن چہرہ اسے آگ لگا رہا تھا۔ ابھی تو زندگی پڑی ہے مسز مجھے دیکھنے کے لیے، تم تو نظر ہی لگا دو گی۔ ابتسام نے اس کی کاجل سے لبریز آنکھوں سے بڑے حق کے ساتھ انگلی کا استعمال کرتے ہوئے کاجل کی تہہ اٹھائی، اپنے کان کے پیچھے لگا کر خود کو اس کی نظر سے بچانا چاہا۔ رخایہ کا ضبط ٹوٹا تھا۔ کیسا تھا وہ شخص؟ بنا معافی مانگے یا کم از کم اپنی غلطی کا اعتراف کیے بغیر کیسے اس پر حق جتا سکتا تھا؟ بس مسٹر ابتسام سلطان، اس سے زیادہ ایک اور کوئی اوچھی حرکت کی تو برداشت نہیں کروں گی۔ اوکے، میں کچھ نہیں کر رہا، مگر تم میرے ساتھ چل رہی ہو نا؟ ابتسام ہاتھ اٹھاتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ ابھی تک پہنچا کیوں نہیں؟ ارزم نے گھڑی پر وقت دیکھتے پاس بیٹھے دونوں دوستوں کو مخاطب کیا۔ مرتضیٰ بھی پریشان تھا، اسے کافی دیر پہلے ہی میر ابتسام کی ایئرپورٹ سے روانگی کی اطلاع مل چکی تھی۔ ابھی تک تو آ جانا چاہیے تھا، نہ جانے یہ دیری کیوں؟ مرتضیٰ بھی سوچ رہا تھا کہ اس کا فون رنگ ہوا۔ وہ ایکسکیوز کرتا باہر چلا گیا۔ ارزم اور اذان کی نگاہوں کا تبادلہ ہوا، وہ بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکلے۔ سب کو ان کی طرف متوجہ ہوتے دیکھ لارا نے انہیں باتوں میں الجھایا، البتہ اپنی شہزادی کے انتظار میں وہ آدھی ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ابتسام نے اس سے رخایہ کے متعلق دریافت کیا تھا۔ لارا کو یقین تھا ابتسام اس کی شہزادی کو ضرور ساتھ لائے گا، اس لیے نگاہیں بھٹک بھٹک کر دروازے پر جا رکتیں۔ اگر مرتضیٰ نے رخایہ کو ابتسام سلطان کی ساری رپورٹنگ کی تھی تو لارا مرتضیٰ نے بھی رخایہ کی ایک ایک پل کی خبر ابتسام سلطان تک پہنچائی تھی۔ کیا ہوا؟ اٹھ کر تو یہاں کیوں آ گیا؟ سب خیریت ہے نا؟ ان دونوں کی آواز پر پریشانی واضح تھی۔ وہی ہوا جس کی توقع مجھے اس 2 نمبر آفیسر سے تھی،
مرتضیٰ خان نے جی جلا کر فون جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ میر ابتسام سلطان کی کھوپڑی کھول آئے۔ کیسے ایک آرمی آفیسر کو چکمہ دیتا پھرتا تھا۔ اوئے، میرے بھائی کو 2 نمبر آفیسر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے فرض سے ایک پل غفلت نہیں برتتا، اور یہ بات تو اچھے سے جانتا ہے۔ ہاں، جو کچھ میں جانتا ہوں نا، تم لوگ جان ہی نہیں سکتے۔ کیا مطلب؟ ارزم کی شکی گھوریوں پر مرتضیٰ نے سر جھٹکا۔ وہ اجازت کے بغیر یہ سچ نہیں بتا سکتا تھا۔ کچھ نہیں، ابھی تمہارے ہضم کرنے کے لیے بس یہی بات کافی ہے کہ میر ابتسام سلطان، مطلب کہ سلطانوں کے باپ، آپ کے خاص ملازم عبداللہ کو آدھے راستے میں ہی گاڑی بدر کر کے خود رفو چکر ہو چکا ہے۔ کیا؟ ارزم اور ازبان کا کھلا منہ بند کروا کر وہ پھر سے ابتسام کو القبار سے نوازنے لگا۔ ارزم کو اپنے بھائی پر تب چڑھی تھی۔ ایک زمانے میں بھائی بھائی کہتے اس کے پیچھے گھومنے والا، آج ارزم سلطان کو ناکوں چنے چبواتے خود کے پیچھے لگائے ہوئے تھا۔ وہ تیرا دماغ سے پیدل بھائی اب پتہ نہیں کون سا میر چیپلین بن کر آئے گا۔ اس کے پچھلی مرتبہ میر بن کر آنے پر چوٹ کرتے ہوئے ارزم کو حیران کر دیا۔ اب اس بات کا مطلب؟ ارزم نے دانت کچکچائے۔ مطلب تو ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل ہی جائے گا۔ ہاں، اگر وہ 2 نمبر آفیسر گھر پہنچ آیا تو۔ کھانے کا دور شروع ہوا تو وہ تینوں بھی مضطرب سے کھانا کھانے لگے۔ مرتضیٰ کے پاس ابتسام کا جو پرسنل نمبر تھا، وہ اس پر کافی بار ٹرائی کر چکا تھا، مگر ہر بار مہربانی فرما کر تھوڑی دیر بعد رابطہ کریں جیسا جملہ ہی سننے کو ملتا۔ پیاری لگ رہی ہو۔ گاڑی میں چھائی خاموشی کو ابتسام سلطان کی نرم آواز نے توڑا۔ اس کی آواز میں روحیہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے ذرا برابر پہلے والا رعب اور غصہ نہیں تھا۔ روحیہ خاموش رہی۔ وہ اس وقت اس ظالم جاں سے بات کر کے اسے شے نہیں دے سکتی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے تو پہلے گاؤن سکارف وغیرہ نہیں کرتی تھی۔ جی نہیں کرتی تھی، مگر جب میرا اللہ چاہے، جسے چاہے ہدایت دے، انسان بنا دے۔ روحیہ نے اللہ پاک کی عطا کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں میری ابتسام پر طنزیہ نگاہ ڈالی۔ مگر میں شاید نہیں، یقیناً پیدائشی انسان ہی تھا۔ الحمدللہ۔ ابتسام اس کی اپنی جانب اٹھتی نگاہ بھانپ چکا تھا، اس لیے بروقت مسکراہٹ چھپا کر اسے چھیڑنے لگا۔ اس یقیناً کو شاید میں بدل دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھا چلو بدل دیتا ہوں، مگر اتنا تو مانتی ہو نا کہ اب انسان بن چکا ہوں۔ ابتسام نے گردن موڑ کر سوالیہ نگاہوں سے سیاہ حبایا میں ملبوس روحیہ میر کے نقاب سے جھانکتی سنہری آنکھوں میں دیکھا، جنہیں کاجل کی موٹی تہہ مزید دلکش بنا رہی تھی۔ ابتسام کا بدلا رویہ اور نگاہیں۔ اف! روحیہ نے خود کو دبٹتے چہرہ سامنے کر لیا۔ کچھ کھایا ہے تم نے؟ موڑ کاٹتے ہوئے ابتسام نے سامنے روڈ کے پار ریستوران سے اٹھتی اشتہا انگیز خوشبو محسوس کر کے روحیہ سے پوچھا۔ جب سے فلائٹ ٹیک آف ہوئی تھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اب کھانے کی خوشبو سے بھوک نے زور پکڑا۔ روحیہ نے بات کا نوٹس لیے بغیر یوں ہی گردن موڑی تو نفرت سے نگاہیں پھیر گئی۔ یہاں سے کھانے سے بہتر ہے بندہ بھوکا مر جائے۔ روحیہ کی آواز کرخت کی۔ میری ابتسام نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ یہ لب و لہجہ اس کی گھر والی کا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اپنے شوہر سے کتنی ناراض تھی، مگر اس انداز میں تو بات نہیں کی۔ تو اب کیا ہوا؟ کیا اسے یہ ریستوران پسند نہیں تھا؟ مسز، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ اب ایک بار میرے ساتھ چل کر تو دیکھیں۔ بہت لذیذ کھانا ہے یہاں کا۔ میں جب پاکستان تھا تو اکثر اوقات یہیں سے کھاتا تھا۔ ابتسام گاڑی پار کرتے ہوئے اپنی روح میں بولتا چلا گیا، روحیہ کے چہرے کے بگڑے تاثرات دیکھے بغیر۔ اچھا تو؟ روحیہ کی سرخ چھلکتی آنکھیں اور انتہا کا غصہ دیکھ کر ابتسام کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ کیا ہوا مسز؟ چلو ٹھیک ہے، اگر یہاں نہیں کھانا تو کہیں اور چلتے ہیں۔ ابتسام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ پہلی بار ناراض گھر والی کے ساتھ باہر گھوم رہا تھا، ایسے میں سچویشن ہینڈل کرنا ذرا مشکل کام تھا۔ کیا آپ کو واقعی نہیں پتا میں یہاں کیوں نہیں کھانا چاہتی؟ روحیہ نے ضبط سے پوچھا۔ نہیں، وہ مطلب وہ ابتسام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہے۔ جتنی جانکاری وہ اپنے گھر والی کے بارے میں لے چکا تھا، اس سے تو ظاہر تھا وہ ایسے چٹپٹے کھانے بہت بہت پسند کرتی ہے۔ تمہیں کیا یہاں کے کھانے سے مسئلہ ہے؟ مطلب ڈشز سے؟ ابتسام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ سنا ہے کبھی؟ ابتسام کے گلے میں گلٹی ابھر کر معلوم ہوئی۔ ایک مسلمان ہے
اور اس کی بیوی کو اس سے سڑک کنارے پر یہ سوال پوچھنا پڑ رہا ہے؟ کیا وہ 15 سال تک روحایہ ہارون پر اس قدر برا امپریشن چھوڑ کر گیا تھا جو وہ یہ بات پوچھ رہی تھی؟ ایک دم ہوا میں گھٹن کا احساس ہوا تو وہ گاڑی کا دروازہ دھکیلتے باہر نکل گیا۔ روحایہ نے لمبا سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا اور باہر آ گئی۔ سنیں، روحایہ اس کی پشت پر کھڑی تھی۔ میر ابتسام نے سیکنڈ کی دیری سے پہلے گردن موڑی۔ وہ کہنا چاہتا تھا وہ بدل چکا ہے، زیادہ تو نہیں، لیکن کچھ اسلام کے بارے میں وہ بھی جانتا ہے۔ ایک مسلمان کے دل میں رب پاک کا جو خوف ہونا لازم ہے وہ اس خوف کے زیر اثر آ چکا ہے، یعنی وہ بھی سنور چکا ہے، مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ دماغ اچانک سے خالی ہو چکا تھا، آنکھوں کے پردے بلینک، بس دل تھا جو دھڑک دھڑک کر ہر چلتی سانس کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا تھا۔ بس پھر کیا چاہیے تھا؟ ایک مومن کا دل اللہ کا گھر ہے اور اللہ وہاں موجود ہے۔ بندہ مومن اس بات سے واقف اس کی حمد و ثنا دھڑکنوں میں کر رہا ہے تو یہ پاک ذات کے ہاں قبولیت کا اشارہ ہی تو ہے۔ بے شک عقل والے اس بات کو مانتے ہیں۔ میرا ایسا کیا مطلب؟ کوئی مطلب نہیں تھا، میں صرف یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے۔ روحایہ کی آواز دھیمی تھی، وہ ابتسام سے 2 قدم کی دوری کے فاصلے پر گاڑی کے شیشے سے کمر ٹکائے کھڑی تھی۔ ابتسام سیاہ شلوار قمیض میں سیاہ چادر گردن کے گرد لٹکائے کھڑا تھا، ہاتھ پیچھے بندھے تھے، ماتھے پر اڑتے بال روحایہ کی نظروں کے حصار میں تھے۔ ہم اور فلسطینی آپس میں بھائی بھائی ہیں اور مسلمانوں کو بھائیوں کا حق کھانے سے منع کیا گیا ہے، پھر ہم یہ کیسے گوارا کر لیتے ہیں کہ وقت تھوڑے سے لذیذ کھانے کے لیے ہم اپنا ضمیر سلا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کریں؟ ان کا ہم پر حق ہے اور ہم اس حق کو بھلا کر زبان کے چسکے کو امپورٹنس دیتے ہوئے مسجد اقصیٰ کا بھی نہیں سوچتے۔ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس، ویسے تو بہت احترام ہے ہمیں اس پاک جگہ اور اس کے مرتبے کا، مگر دنیاوی خواہشوں پر اپنے دین کو واڑ دیتے ہیں۔ میر، میرا خیال ہے اس پوائنٹ پر آ کر، ورنہ مومن تو پہلے دنیا کی چمک بنانے والے کو دیکھے گا، پھر اس کے قائم کردہ قوانین، اس کی نازل شدہ کتاب، اس میں بیان کیے گئے حکم، اور آخر میں اس کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، جس پر عمل کر کے ایک مسلم مومن بن سکتا ہے۔ ابتسام کی آنکھوں میں آج پھر سے شکر کے آنسو چمکے، اس کا دل بھاری ہو رہا تھا، وہ روح کے ذریعے مالک سے کلام کر رہا تھا۔ اللہ جی، میں نے تو ایک قطرہ مانگا تھا، آپ نے پورا سمندر مجھے عطا کر دیا، اب میں اسے سنبھالوں گا کیسے؟ میری ابتسام پر قدرت رچ کر مہربان ہوئی تھی، ایک ایسی چیز جو اس کے حق میں نہیں تھی۔ وہ ایک چیز لی گئی تھی اور بدلے میں جو عطا کیا گیا تھا وہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اس کی بیوی اسے دین سکھا رہی تھی۔ ابتسام مسکرایا، کاملہ نے ٹھیک کہا تھا، روحایہ میر ابتسام کی ایمان کی تکمیل ہے۔ میر، جب میں ان اسرائیلی ریسٹورنٹ کے باہر ان گنت مسلمانوں کی قطاریں دیکھتی ہوں تو میرا دل کٹ جاتا ہے۔ کیا ان کو کشمیری بہن بھائیوں، ان کے بچوں کی روز بروز گرتی لاشیں دکھائی نہیں دیتی، یا پھر یہ جان بوجھ کر مردار کھانے پر اتفاق کر لیتے ہیں؟ روحایہ نے ریسٹورنٹ کے باہر لگا رش دیکھ کر قریب سے کہا اور آگے بڑھ گئی، قرب سے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ ابھی وہ 4 اور نگاہیں دوڑا رہی تھی کہ دماغ میں یکدم سے جھماکا ہوا۔ میر ابتسام نے خود کو اس قطار سے دور دیکھا، پھر دور رکھنے والی کو، آسمان کی جانب ایک تشکر بھری نگاہ ڈالتے وہ روحایہ کے پیچھے گیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے پچھلی گفتگو پر کچھ نہ کہا، اسے سمجھ نہ آیا وہ ان باتوں کا کیا جواب دے، اسی لیے خاموشی اختیار کر لی۔ بغیر سمجھ کی بات کرنے سے بہتر خاموش ہو جانا ہے۔ میر، ہم وہ سامنے اسٹال پر چلتے ہیں، کیا مست برگر بناتے ہیں وہ انکل۔ ایک بار میں اور محبوبات آئے تھے، 3 برگر کھا لیے مگر جی نہیں بھر رہا تھا۔ روحایہ نے چہک کر ابتسام کو بتایا، ٹھیک ہے مسز، آ جائیے، چلتے ہیں۔ ابتسام نے بڑے اچانک سے روحایہ کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ شاندار مرد بہترین چال چلتا آگے بڑھ رہا تھا۔ روحایہ نے بھرم دکھانا چاہا،
مگر کچھ سوچتے ہوئے اس کی پشت دیکھتے چلنے لگی۔ کس انکل کے برگر کھانے ہیں تمہیں؟ قریب پہنچ کر ابتسام نے مڑتے ہوئے لب دبا کر رحایہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان دو سٹالز میں سے ایک پر برگر، دوسرے پر موتیے کے پھول دیکھ کر آنکھیں بند کر کے ان کی بھینی سی خوشبو اندر اتاری۔ ابتسام کی نگاہوں نے یہ منظر بہت غور سے دیکھا تھا۔ رحایہ کو پاس پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بٹھا کر وہ سٹال کی جانب قدم بڑھا گیا۔ بات سنیں، 6 برگر لگا دیں، تازہ گرم گرم۔ جی صاحب جی، برگر والے نے کام میں مصروف جواب دیتے ہاتھوں کی رفتار تیز کر لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سٹال پر کافی رش پڑ گیا تو ابتسام رحایہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ رحایہ نے گردن اونچی کر کے اسے ڈھونڈا، پھر دور سے اس کی تصویر بنا کر اپنی محبوبات کو بھیجی۔ تو یہ تمہارا کام ہے نا؟ میسج ساتھ ہی سین ہو چکا تھا۔ دوسری جانب شاید موبائل لارا کے ہاتھ میں ہی تھا۔ ہاں کیا تو ہے، لارا نے ٹھٹائی سے جواب دے کر ساتھ دانت نکالتا ہوا ایموجی بھیجا۔ کوئی نہیں میری پیاری سہیلی، میں آ رہی ہوں، آپ کو اچھے سے دیکھ لیتی ہوں۔ ہاں ہاں دیکھ لینا، لیکن اس سے پہلے آ تو جاؤ۔ کب سے انتظار کی سولی پر ٹانگا ہوا ہے؟ ہم آ رہے ہیں تھوڑی دیر میں۔ ابتسام کو اپنی جانب آتے دیکھ کر رحایہ نے موبائل واپس بیگ میں رکھ کر بیگ کے اندر سے ہی چھوٹے سے مرر میں دیکھ کر نقاب درست کیا۔ ابتسام کے لب گہرا مسکرائے تھے۔ میری آنکھوں میں دیکھ لو، اتنی جدوجہد کیوں کر رہی ہو مسز؟ رحایہ کو بیگ میں سے جھانک کر مرر میں دیکھتے ہوئے دیکھ کر ابتسام نے شوخ لہجے میں کہا۔ آہا سو فنی۔ رحایہ نے زپ بند کرتے ہوئے ناک سے مٹکی اڑائی۔ اچھا آؤ، گاڑی میں ہی کھائیں گے، 3 تم 3 میں۔ ویسے گجرے زیادہ اچھے لگتے ہیں یا پھول بالوں میں لگے پسند ہیں؟ سوال جتنی اچانک سے کیا گیا تھا، رحایہ میر کو کھاتے ہوئے غوطہ نہ آتا ناممکن۔ دھیان سے پانی کی بوتل اسے پکڑاتے ہوئے ابتسام نے اس کے ماتھے پر پھونک ماری۔ اب گھر جانے کے لیے دیر نہیں ہو رہی؟ دانت پیستے ہوئے کہا گیا۔ ہاں ہو رہی ہے، لیکن پہلے تم میرے سوال کا جواب دو۔ پہلے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں، میں صرف آپ کے اور اپنے والدین کے لیے آپ کے ساتھ چل رہی ہوں، اس لیے اب مزید کوئی بھول جڑی چھوڑے بغیر گاڑی بھگائیں۔ سب گھروں کو جانے لگے ہیں۔ مطلب رپورٹنگ ہو گئی؟ ہاں جی ہو گئی، اور مجھے شرم دلانے سے پہلے اپنے گربان میں بھی جھانک لیں، آپ نے تھوڑی دیر پہلے خود تسلیم کیا تھا کہ رپورٹنگ آپ بھی کرواتے رہے ہیں۔ رحایہ نے بنا سانس لیے کہا اور ایک ادا سے ہاتھ چلا گئی جیسے تہلیہ کہہ رہی ہو۔ ابتسام چپ ہی رہا، اب بات تو سچ تھی، کیا کہتا؟ اپنا ہاتھ تو دکھاؤ۔ کیوں اب ہاتھ بھی دیکھنے لگے ہیں؟ پہلے تو شکل تک نہیں برداشت ہوتی تھی، آخری بات منہ میں کہہ کر چہرہ پھیر گئی۔ برگر دائیں ہاتھ میں تھا، بایاں گود میں دھرا تھا، جسے ابتسام نے پکڑ کر انگلی تھامی۔ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں رنگ ٹائپ کچھ محسوس کر کے جھٹ سے گردن موڑی۔ موتیے کے چھوٹے سے پھول کو درمیان میں ایڈجسٹ کر کے آگے سے دھاگے کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ نہ جانے کتنے لمحے ہی خاموشی کی نظر ہوئے۔ ابتسام نے نرمی سے اس کی انگلی کو لبوں سے چھو کر گاڑی ریورس کی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سلطان ہاؤس کے باہر تھے۔ باقی کا راستہ دونوں میں کچھ بات نہ ہوئی، مگر رحایہ کا اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پہنے موتیے کی پھول کی رنگ کو چھونا اور چور نگاہوں سے خود کو دیکھنا، واللہ کوئی میر ابتسام سے پوچھتا سب سے حسین منظر کیا ہے تو وہ بلا جھجک کہہ دیتا، محبوب کی خود پر ٹکی بے صبر نگاہیں۔ ابتسام کی اچانک آمد پر سب خوشی کے ساتھ ساتھ حیران بھی تھے۔ سلطان صاحب نے اسے واپس گھر سے نکل جانے کو کہہ دیا۔ ابتسام نے اپنی جاب کو بتاتے ہوئے معاملے کو ٹھنڈا کیا۔ بابا جان، میں نے آرمی جوائن کر لی تھی، مجھے مشن کے لیے بغیر بتائے جانا پڑا، اگر بتا کر جاتا تو ماں پریشان رہتی۔ ہاں جیسے ابھی تو وہ بڑے سکون میں تھی۔ سلطان صاحب کا غصہ جوں کا توں دیکھ کر ارزم نے مداخلت ضرور سمجھی۔ بابا میں مانتا ہوں اس سے غلطی ہوئی ہے، مگر آپ یہ بھی تو دیکھیں، یہ کام اس پر اپنے وطن کی حفاظت کے لیے فرض تھا، اور آپ ہی نے سکھایا ہے فرض قضا نہیں کیے جاتے۔ ہاں اس کا طریقہ غلط تھا، اس کے لیے آپ اسے سزا دے سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ تمہیں پتہ تھا اور تم نے اپنے ماں باپ کو اس بات کی بھنک بھی نہیں لگنے دی۔ سلطان صاحب کی توپوں کا رخ اپنی بڑی اولاد کی طرف ہو گیا، آلے کے تو مانو جسم میں سرور دوڑ گیا ہو۔
اس کے شوہر جی کو بڑا غرور تھا نا، کبھی باپ سے بے عزتی نہیں ہوئی۔ لو جی، اب پورے خاندان کے سامنے نکل گیا جلوس۔ بابا میں نے اسی لیے نہیں بتایا کہ آپ لوگ پھر اس نالائق کے ملنے کی ضد کریں گے، تب میں آپ لوگوں کو اس سے ملوانے کی غلطی سرزد نہیں کر سکتا تھا، یوں آپ بھی دشمنوں کی نظر میں آ جاتے۔ میں نے خود بھی اس سے رابطہ نہیں کیا کہ اس کے لیے مزید مشکلیں نہ کھڑی کر دوں، ورنہ کب کا آپ کے قدموں میں کانچ سے کھینچ کر لے آتا۔ ارزم نے ساری بات واضح طور پر بتاتے ہوئے آخر میں اپنے بڑے بھائی ہونے کا ثبوت دے کر اپنا پلو چھاڑ دیا۔ ابتسام نے اپنے اکلوتے بھائی کو حیرانگی سے دیکھا۔ واہ، ایک وہ تھا آرمی آفیسر جو دشمنوں کے گھر میں گھس کر انہیں مار آیا تھا۔ دوسری طرف گھر آتے ہی بھائی صاحب نے اپنی پاور دکھا کر چھوٹا کر ہی دیا۔ اب بس بھی کر دیں سلطان، آپ بھی، بچہ کتنے عرصے بعد گھر آیا ہے، اسے سکون کا سانس تو لینے دیں۔ پتہ نہیں میرا بچہ کہاں کہاں مارا مارا پھرتا رہا ہوگا، کچھ کھانے کے لیے بھی دیتے تھے وہ آرمی والے ہیں، دیکھو تو کیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے۔ سارا نے آگے بڑھ کر سلطان صاحب کو چپ کروایا، جن کے لب ابھی ادھ کھلے تھے۔ ساتھ لگے ہاتھ آرمی والوں کو سناتے ہوئے بیٹے کی تربیت کی فکر ستانے لگی، تو اس کے چہرے کو ہاتھ سے چھوتے بولی، ہڈیوں کا ڈھانچہ؟ رہایا میر ابتسام سلطان، جو ابتسام کے پیچھے ہی کھڑی تھی، اپنے سامنے 6 فٹ چوڑی جسامت والے اتنے بڑے شخص کو دیکھ کر جھرجھری لے کر رہ گئی۔ اس کی ساس کیا اب اس کے شوہر کو ہاتھی بنانا چاہتی تھیں؟ جیسے کوئی بلا ہو۔ ہاں ہاں ہاں، اپنی سوچ پر اندر ہی اندر کہا لگا کر ہنسی، البتہ چہرے کے تاثرات نارمل رکھے، جس سے اندر چلتی شیطانی سوچ کا شائبہ تک نہ گزرتا تھا۔ ماں کے اتنے لاڈ پر ابتسام نے باتیں پھیلاتے ہوئے ان سے پیار بٹورا، جسے باپ کو دکھا رہا ہو وہ ایسے اولاد کے واری جاتے ہیں۔ نہیں حالہ، یہ کوئی سڑکوں پر نہیں کھڑا رہا، بلکہ نئے ممی ڈیڈی بنا کر لوٹا ہے یہ واپس۔ کیا؟ ارزم، لارا اور رہایا کے سوا باقی سب کے منہ کھل گئے۔ مرتضیٰ خان کی بات سن کر اپنی ماں کو خود کی طرف بے یقینی سے دیکھتا پا کر ابتسام نے دانت کھچکھچاتے ہوئے غصے سے خود سے ایک رینک اوپر اپنے سینئر کو دیکھا۔ اس نے مرتضیٰ کو پہلے سے ہی کہہ رکھا تھا وہ سب کو آرام سے یہ بات خود بتائے گا، مگر مرتضیٰ خان زادہ نے دروازے پر ہی پیشی لگوا دی تھی۔ مرتضیٰ نے واقعی پکی یاری کا ثبوت دیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ماں آپ بیٹھیں، میں سب کچھ کلیئر کرتا ہوں، پہلے سب سے مل لوں۔ ابتسام نے سارا کو کندھوں سے تھام کر پاس صوفے پر بٹھایا۔ بھابھی آپ کیسی ہیں؟ ابتسام نے آلے کو احتراماً مخاطب کر کے اس کا حال چال پوچھا۔ اس کو اپنی یہ بھابھی بہت اچھی لگی تھی، ورنہ ارزم کی پہلی بیوی کو دیکھ کر تو وہ اپنے بھائی کی خیریت کی دعا پڑھ چکا تھا، مگر آلے بطول کی تربیت حیادار آنکھوں سے چھلکتی تھی، جیسے آلے نے ارزم کو واپس زندگی جینے کے گن سکھائے تھے۔ مرتضیٰ خان زادہ سے یہ بات جان کر اسے اپنی بھابھی سے مزید عقیدت ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آلے نے آگے بڑھ کر سر آگے کیا۔ وہ رشتے میں ابتسام سے بڑی تھی، لیکن عمر میں اس سے بڑا تھا، اس لیے شاید آگے بڑھنے میں جھجک گیا ہو۔ آلے نے خود ہی پہل کر لی۔ جی ٹھیک ہوں، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ ابتسام نے جاندار مسکراہٹ چہرے پر سجا کر آلے کے سر پر ہاتھ رکھا اور ساتھ کھڑی لارا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لارا کے سر پر بھی ہاتھ پھیر کر وہ آگے بڑھنے لگا تو مرتضیٰ خان زادہ کو آگے آنا پڑا۔ کیا میری محترمہ نے تیرا ادھار واپس کرنا ہے؟ جو ان سے حال چال پوچھے بغیر ہی چل پڑا۔ بات شکوے والی تھی، لیکن مرتضیٰ کا لہجہ کچھ اور کہہ رہا تھا۔ ابتسام نے نام گردن ہلاتے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس بدتمیز خان کو وارن کیا۔ تجھ سے کچھ پوچھ رہا ہوں میں۔ اس کی دھمکی کا ذرا اثر لیے بغیر مرتضیٰ نے پھر سے بات پر زور دیا۔ کیسی ہو گڑیا؟ میں ٹھیک ہوں لالا، آپ کیسے ہیں؟ سفر کیسا رہا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ لارا کے اتنے اکٹھے سوالات پر مرتضیٰ نے چتاتے ہوئے انداز میں ابتسام کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو دیکھو وہ بہن والا رشتہ کتنے اچھے سے نبھا رہی ہے، لیکن تم مطلب پورا ہوتے ہی اصلی رنگ دکھانے لگے ہو۔ لارا کے بعد گلناز خان نے ابتسام کو خوب پیار کیا۔ وہ ان کے اکلوتے بیٹے کا بچپن کا دوست تھا۔ گلناز خان نے اسے ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح پیار کیا۔ وہ بھی انہیں مورے کہتا تھا۔ بچہ، مرتضیٰ نے ہمیں پہلے ہی تمہارا ساتھ آرمی کے تعلقات کا بتا دیا تھا۔ ہم نے اسے بھی کہا تھا، اب تم کو بھی کہہ رہا ہے۔
ایک دوسرے کا بہت خیال رکھنا ہے، جہاں مشکل آئے وہاں ایک ایک مل کر 11 ہو جانا۔ گلناز خان نے ابتسام کو ساتھ لگا کر چند نوٹ اس کے سر سے وار کر تاکید بھی کی۔ ابتسام اور مرتضیٰ دونوں ان کی بات پر مسکراتے ہوئے ہاں میں گردن ہلا گئے۔ ابتسام کو وہ اسی لیے بہت اچھی لگتی تھی، صاف دل کی، نرم سی، بہت جلد معاف کر دینے والی۔ میں تم سے ناراض ہوں، بدتمیز اڑیل کہیں کے، ایک بار بھی دوست کو فون کرنے کی زحمت نہ ہوئی تمہیں؟ قدم پیچھے لیتے، آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے شکوہ کیا۔ انداز خالص لڑاکا تھا۔ ابتسام جو اس کے سر پر ہاتھ رکھنے لگا تھا، کرنٹ کھاتے ہوئے خود بھی پیچھے ہوا۔ ابتسام نے کان کھجاتے ہوئے آنکھوں میں مدد کی التجا لیے ازبان کو دیکھا۔ مجھے اس بحث سے دور رکھو، یہ تم دونوں دوستوں کا آپس کا معاملہ ہے۔ ازبان نے صاف ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ابتسام دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے دوست اور بھائی نے آتے ہی اس کی ضلالت شروع کروا دی تھی۔ باقی سب تماشائی بنے انہیں دیکھ رہے تھے۔ البتہ روحایہ کی موجودگی میں انہیں یہ سب کھلا تھا۔ وہ سب حور اور میر ابتسام کے درمیان ہوئی ملاقات سے انجان تھے۔